ایک بزرگ تھے ہم بیٹھے میں، ان کا لقب تھا بھیکھا شاہ، بھیکھا شاہ۔ اس زمانے میں ایک اولیاء اللہ تھے شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اصلاح کے لیے اپنی بری بری عادتیں تاکہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ کسی 6 مہینے گزرے تھے کہ شیخ کسی بات سے ان کو کچھ، اور شیخ کی بڑی خدمت کرتے تھے، 10 میل 20 میل جاتے تھے، جہاں شیخ کی کہیں دعوت ہوئی یا دین کے لیے گئے تو پھر شیخ کے بچوں کے لیے کھانا بھی لانا، 20 میل لے جانا، اور پھر آ کے تہجد کے وقت آ جانا 20 میل، بس جان کو جلا دیا تھا گویا، اتنا خدمت کیا، اتنی خدمت کرتے تھے۔ یعنی 10 بجے سلایا پیر کو اور پھر چلے جاتے تھے پیر کے بچوں کو کھانا لے کر کے، اور ان کو بتاتے بھی نہیں تھے، اور پھر تہجد کے وقت میں آ جاتے تھے، 10 میل جانا 10 میل آنا، ساری رات نہیں سوتے تھے۔ لیکن کسی بات سے پھر کوئی بات ایسی غلطی ہو گئی تو شیخ ذرا ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے شیخ نے ان کو کہا تم میرے پاس سے یہاں سے چلے جاؤ کوئی، تو شیخ کے گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے جنگل میں۔ ایک دن بارش کی وجہ سے چھت ٹپکنے لگی تو بڑی ان کی اہلیہ نے کہا، پیرانی صاحبہ نے، کہ ارے بھائی چھت ٹپک رہی ہے، کسی کو بلاؤ۔ تو کہنے لگے پیر صاحب حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی تم ہی کسی کو بلوا لو۔ تو پیرانی صاحبہ نے کہا کس کو بلواؤں، چھت درست کرنا کوئی جانتا نہیں، جتنے ہیں سب پیجاملی ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ایک جانتا تھا چھت بنانا، اس کو آپ نے نکال رکھا۔ تو فرمایا میں نے نکالا، تو نے تھوڑی نکالا، تو بلوا لے لڑکوں کو بھیج۔ اب وہ 6 مہینے کے ترسے ہوئے، شیخ کی جدائی کے غم میں تڑپتے ہوئے، جب سنا کہ آج میں بلوایا جا رہا ہوں تو مارے خوشی کے تو رونے لگے، اور فوراً پہنچ گئے اور چھت درست کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک، یہاں تک کہ اس کو بالکل 12 بجے دھوپ تک تیار کر دیا، چھت ٹھیک کر دیا۔ شاہ ابو المعالی ان کے شیخ کھانے کے لیے جب آئے تو کھانا کھاتے ہوئے نظر پڑ گئی اسی خادم پر جو 6 مہینے سے جس کو اپنے سے محروم کر رکھا تھا۔ جب نظر پڑ گئی تو رحم آ گیا اور کہا لے بھیک، بس کود پڑے بلا سیڑھی کی اور جلدی سے نکل گئے۔ اسی وقت شاہ ابو المعالی جس مقام پر تھے اسی مقام پر یہ مرید بھی پہنچ گئے۔ ان کا لقب آج تاریخ میں بھیکھا شاہ ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ بھیکھا معالی پر واریاں دن میں 100 بار، اے بھیکھا میں اپنے پیر شاہ ابو المعالی پر دن میں 100 بار قربان ہو رہا ہوں کہ کاغا سے ہنس کیوں اور کرت نہ لاگی بار، کوا تھا میں گو کھاتا تھا، آپ نے کاغا سے مجھے ہنس بنا دیا کہ آج میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ کاغا تھا، کاغا مانے کوا دیسی زبان میں، کاغا سے ہنس کیوں کرت نہ لاگی بار، آپ نے کوا سے ہنس بنا دیا، موتی چننے والا قیمتی چڑیا بنا دی، اور کرنے میں دیر بھی نہ لگی آپ کی کرامت سے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ دوستو اللہ والوں کی صحبت سے کیا عرض کروں کہ کیسے کایا پلٹ جاتی، بڑے بڑے شرابی کبابی ولی اللہ ہو جاتے۔ شاعر کہتا ہے بزرگ کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ سے ملنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ جو اللہ سے ملنے والے ہیں اس سے دوستی کرو، راہ و رسم کرو، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھو ہندوستان کا آل انڈیا شاعر جگر مراد آبادی، نام سنا ہوگا آپ، اتنا زبردست شراب پیتا تھا۔ یہ اپنے دیوان میں انہوں نے لکھا ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، یعنی پینے کو تو بہت پی لی مگر اب قیامت کا دھڑکا آ رہا ہے کہ کیا جواب دوں گا۔ آخر میں ایک خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی، عرض کیا حضرت آپ کیسے اللہ والے بنے، آپ تو گریجویٹ تھے۔ کہنے بھائی میں تھانہ حکیم الامت کے پاس جاتا ہوں، وہاں کچھ صحبت میں رہتا ہوں، کہ کیا ہم بھی چل سکتے ہیں؟ کہ ہاں تم بھی چل سکتے۔ تو کہنے لگے کہ کیا وہاں شراب پینے دیں گے مجھے مولانا؟ کہنے لگے بھائی پوچھ کے بتاؤں گا، کیا شراب تو نہیں پینے دیں گے آپ کو۔ خواجہ صاحب گئے تھا اور حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر، اس نے کہا کہ میں تمہارے پیر کے پاس آنا چاہتا ہوں، سنا ہے وہاں لوگ انسان بن جاتے ہیں، بڑے بڑے شرابی کبابی زانی ولی اللہ بن جاتے ہیں، ہم بھی اپنی قسمت کو آزما لیں، لیکن ہم تو بغیر شراب زندہ نہیں رہ سکتے، تو کیا خانقاہ شریف میں مجھے شراب پینے دیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے یہ جواب دیا کہ خانقاہ میں کیسے پینے دیں گے ایسی مبارک جگہ۔ تو فرمایا کہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، خواجہ صاحب آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ حضرت اب اگر جگر صاحب مل جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ شیخ نے یہ فرمایا ہے، پیر صاحب نے، کہ تم خانقاہ میں نہ پینا، ہمارے گھر میں آ کے پی لینا، کیونکہ میرا گھر اپنا گھر ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو مہمان بنا سکتے تھے تو میں ایک گنہگار کو مہمان بنا سکتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جگر صاحب زار و قطار رونے لگے اور فوراً پہنچ گئے وہاں، اور وہاں پہنچ کے دعا کرائے کہ حضرت 4 دعا کر دیجیے۔ شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا جگر شرابی نے کہ 4 قسم کی دعا کر دیجیے، ایک تو یہ کہ میں شراب تو چھوڑ دوں،
نمبر 2 میں داڑھی رکھ لوں، نمبر 3 میں حج کراؤں، نمبر 4 میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، کیا عرض کروں دوستو، جیسے ہی وہاں سے حضرت نے دعائیں مانگی، کیا آہ نکالی، کیا آنسو بہائے، اللہ والوں کے آنسو بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں سے چلے داڑھی چھوڑ دی، ہندوستان کے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، کہنے لگے جگر صاحب مر جاؤ گے، شراب بغیر پیے تمہارا زندہ رہنا مشکل ہے۔ جگر صاحب نے کہا کہ میرے دوستوں ڈاکٹروں، اگر جگر شراب پینے لگے اور شراب سے توبہ نہ کرے تو زندہ رہے گا؟ کہیں گے بس 5-6 سال 8-10 سال اور زندہ رہ لو گے۔ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں 8-10 سال شراب پی کر زندہ رہوں اور پھر میں خدا کے غضب کو لے کر خدا کے پاس جاؤں۔ اس سے بہتر ہے کہ جگر ابھی مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ جگر خدا کی رضا و مرضی میں اللہ کی خوشی پر قربان ہو کر اس کو ابھی موت آ جائے، مجھے یہ موت عزیز ہے۔ دوبارہ نہیں پیا، اللہ کی رحمت سے زندہ رہے، داڑھی بھی رکھ لی، حج بھی کرائے۔ جب داڑھی رکھ لی تو داڑھی رکھنے سے پہلے بمبئی میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا، پہلے چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اب میرٹھ سے گزرے تانگے والے پر تانگا والا یہی شعر گنگنا رہا تھا، اسے خبر نہیں تھی ظالم کو کہ جگر میرے تانگے پر بیٹھا ہوا ہے، جگر شاعر ہیں اسی تانگے پر بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے، مسلمان بنے ہوئے، اور جو وہ میرٹھ کا تانگے والا وہ کہتا تھا واہ واہ جگر شاعر نے کیا عمدہ کہا ہے، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جگر صاحب رونے لگے کہ یا اللہ آج وہ دن دکھا دیا آپ نے کہ مسلمان ہو گیا ہوں، سبحان اللہ۔ تو آخر میں اللہ نے کیسے کیا نوازا اور کہاں سے، ایک دو واقعات نہیں ہیں، نہ جانے کتنے واقعات ہیں، کہاں تک بیان کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو، دنیا تو تم کو چھوڑنی ہے، آنا تو ہے میرے پاس، سب کو آنا ہے اللہ کے پاس، لیکن آنے والوں کا 3 قسم کا رجسٹر ہے، 3 قسم کا رجسٹر ہے۔ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کس رجسٹر میں نام لکھنا مناسب ہوگا آپ کے نزدیک۔ 3 رجسٹر ہے، مرتے وقت ملتا ہے اس میں۔ نمبر 1 کفر پر مرنا، کافر ہو کر مرنا، ایک رجسٹر ہے کافر ہو کر۔ نمبر 2 نافرمان خدا کا، مومن تو ہے مگر نافرمان بن کر گئے، سینما VCR عورتوں کو بدنظری بے نمازی ہو کر مرا، ہے تو مسلمان لیکن نافرمان کا رجسٹر میں نہ ہوگا وہ، اس کا کیا نام ہے؟ مسلمان فاسق، نافرمان مسلمان۔ اور تیسرا رجسٹر کیا ہے؟ فرما بردار اللہ والا نیک بندہ مسلمان، سبحان اللہ۔ آپ لوگ تیسرے نمبر کو پسند کریں گے انشاءاللہ، کیوں ہیں؟ تو تیسرے نمبر کا میں رجسٹر میں داخلے کے لیے اسی کا طریقہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو نفس سے مقابلہ آسان نہیں ہے، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، تم کو آسان نسخہ بتاتے ہیں کہ جس سے وہی شعر سن لو جو پہلے پڑھا تھا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔